السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا لب و لہجہ دوبارہ تلخ ہو گیا ہے۔ وہ جو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی، کسی وجہ سے کی تھی، اعتماد سازی کی بحالی کے اقدامات جو ہوتے ہیں سی بی ایم اس کے طور پر کی تھی، یا وجہ جو بھی تھی، بہرحال وہ لب و لہجہ ان کا کچھ اور تھا۔ اب دوبارہ تلخی، وہ والی تلخی جس تلخی کی وجہ سے جو ہے وہ وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں اداروں کو، اب دوبارہ نواز شریف صاحب نے اختیار کر لی ہے، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور پی ڈی ایم کی قیادت مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری صاحب، انہوں نے بھی اپنی ٹون بدل دی ہے، اور اسلام آباد میں دھما چوکڑی مچنا شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں جو سرکاری ملازمین ہیں، انہوں نے پورے شہر کو وہ ہے وہاں پر میدان جنگ بنایا ہوا ہے، اور حکومت بے بسی کی تصویر بنی نظر آ رہی ہے، گو کہ تشدد کیا گیا وہاں پہ۔ اب یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن اب جو اپوزیشن کا لب و لہجہ ہے وہ کیوں بدل رہا ہے دوبارہ؟ اصل سوال یہ ہے، اور اس کے پیچھے سینٹ کے انتخاب ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی، مگر وہ ایک جو کوشش کی گئی تھی، یا ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ ہے، کوئی معاملات کسی طرف جا رہے ہیں، یعنی صلح جوئی کی طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، یا تحریک عدم اعتماد کا جب معاملہ سامنے آیا، یا پھر یہ کہ عمران خان صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے لانے والے پریشان ہیں، لانے والے تنگ ہیں، تو اس وجہ سے شاید ایک تھا کہ جناب 2 قدم آپ پیچھے ہٹتے، 2 قدم ہم پیچھے ہٹیں، تاکہ کسی سائڈ پر آ کر بات بنے۔ تو اسی وجہ سے اشارے یہی ہمیں مل رہے تھے کہ اسی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے نام لینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو تقریروں میں نام لیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ جو پی ڈی ایم کے قیام کا جو کے لیے جو پہلا اے پی سی کا پہلا جو اجلاس تھا اے پی سی کا، اس میں میاں نواز شریف صاحب نے ٹھوک کے نام لے لیے، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا پہلا 16 اکتوبر کا گوجرانوالا کا، اس میں تو انہوں نے مطلب وہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایسا تصور نہیں ہوتا کہ اس طرح جلسوں میں جو ہے وہ عسکری قیادت کے نام لیے جائیں۔ انہوں نے نام لیے، اور ظاہر ہے اس کے نتائج جو بھی ہوں وہ تو نکلنے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کر دیا جو کرنا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی۔ تو یہ ایک دو مہینے تک، تقریباً 2-2.5 مہینوں تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اچانک میاں نواز شریف صاحب نے جو آخری تقریر کی تھی تقریباً 1 مہینہ پہلے، انہوں نے اپنے کوئی ورکر سے خطاب کیا تھا، اس میں انہوں نے ٹوٹل فوکس رکھا تھا، کوئی ایونٹ آ رہا تھا اس کے لیے، تو انہوں نے اس پہ ٹوٹل فوکس رکھا تھا، اور کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی، اور ان کا ٹویٹر بھی خاموش تھا۔ مگر اب پھر ان کا ٹویٹر بولا ہے۔ ٹویٹر کس چیز پہ بولا ہے؟ اسلام آباد میں جو تشدد ہوا ہے سرکاری ملازمین پر، وہ جو آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اس کا اب اردو میں اس کو اگے گا لکھ رہے ہیں، یا اگی گا لکھا جائے گا، تو اس کا جو ان کا جو وہاں پر دھرنا دینے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے شارع دستور پر ریڈ زون میں، وہ 126 دن والے دھرنے کی جو وہ یادگار بنی ہوئی ہے نا ڈی چوک پر، وہاں پر وہ نئی یادگار کھڑی کرنے جا رہے تھے، تو وہاں پر ان کو عمران خان حکومت نے، شیخ رشید صاحب نے یہ پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ ان کو نشان عبرت بنانا ہے، ان کو بیٹھنے نہیں دینا۔ مذاکرات بھی کیے، مذاکرات سے اور اس کے بعد مذاکرات کرنے کے بعد وہ جو ان کے رہنما ہیں، ان کو اتحاد کے، یہ جو سرکاری ملازمین کے، ان کو گرفتار بھی کر لیا، 16 ایم پی او کے تحت ان کو نظر بند کر دیا۔ اب ایک طرف کہہ رہے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری طرف نظر بند کر لیا، اور پھر جب وہ ملازمین وہاں سے نکلے سول سیکریٹریٹ اسلام آباد جو پاک سیکریٹریٹ سے اور کیبنٹ ڈویژن سے وہاں سے نکل کے جب وہ پارلیمنٹ کے سامنے اکٹھے ہونے کے لیے جمع ہو رہے تھے، تو ان پر تو پھر وہی وہ جو ڈنڈا تھا، پتھراؤ تھا پولیس کے ہاتھ میں، آنسو گیس تھی، جو تھا وہ وہاں پر چلتا رہا سارا دن۔ اور پھر ملازمین نے سری نگر جو ہائی وے ہے اس کو بھی بلاک کر دیا، اسلام آباد پریس کلب، نیشنل پریس کلب جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ آ کے بیٹھ گئیں۔ تو پورا اسلام آباد جو ہے وہ اچانک تو نہیں ہوا، ہم نے 1-2 بار پہلے بھی آپ کو اس کا بتایا کہ 10 فروری کو کیا ہوگا، تو ظاہر ہے یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ حکومت کسی طرح بھی سنجیدہ نہیں تھی، نہ ملازمین کے ساتھ بات کرنے میں، نہ جو وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ پہلے بھی بیچاری دھرنا چرنا دے کر بیٹھے رہے وہاں پر، اور ان کو بھی لارا لپا لگا کر اٹھا دیا تھا، اور ان کے مطالبات بھی نہیں مانے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ ایک لاوا جو ہے وہ پکڑا ہوتا ہے، تو وہ پک کر آج وہاں پر وہ اگل رہا ہے لاوا پارلیمنٹ کے سامنے، وہاں پر حکومت کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی، کیونکہ سرکاری ملازمین
جو ہے وہ نکو نک ہوئے ہیں نا. مطلب آپ تصور کریں نا کہ ہر مہینے میں 2 بار پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, بجلی کی قیمت تو پتہ نہیں کتنی بار بڑھتی ہے. ابھی چند دن پہلے 2 روپے یونٹ بڑھی تھی, 1.95 روپے, آج پھر 53 پیسے بڑھ گئی ہے. اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اس حکومت میں بڑھی ہی نہیں ہیں, بالکل نہیں بڑھی. تو ظاہر ہے یہ تو ہونا تھا. تو پھر وہ وہاں پر آ کر لوگ جو ہیں وہ مظاہرین وہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں. اب اپوزیشن جو ہے وہ اکیلی تھی پہلے میدان میں, پی ڈی ایم ظاہر تنہا, وہ کبھی ان کے جلسوں میں لوگ زیادہ آتے تھے, کبھی کم آتے تھے, یا کبھی ان کا لب و لہجہ سخت ہوتا, کبھی نرم ہوتا تھا. وہ تو اپنے سیاسی لوگ ہیں, وہ سیاسی حالات اور ماحول دیکھ کر چلتے ہیں, تو وہ تو اپنے حساب سے کرتے رہے. لیکن اب یہ جو لوگ آ گئے ہیں تنگ, اب سرکاری ملازمین کے ساتھ جو انہوں نے کیا, وہ جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ مذاکرات میں ان کو کہہ دیا حفیظ شیخ صاحب نے کہ مذاکرات کوئی جاؤ پیسے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے نہیں دینے. 100 ارب روپے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر ہم نے تنخواہیں بڑھائیں تو 100 ارب روپے ہمیں اضافی دینے پڑیں گے. اور آئی ایم ایف سرکار, کیونکہ حفیظ شیخ صاحب تو ان کے نمائندے ہیں, تو آئی ایم ایف سرکار ہو جائے گی ناراض, لہٰذا ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو مان لیے تھے 40% تنخواہیں, لیکن یہ پھر وہ گریڈ 16 سے 22 تک کے جو سرکاری افسران ہیں ان کے بھی مطالبات لے کر آ گئے ہیں. اور اس وجہ سے ہم تو صرف پابند ہیں 16 تک کے, 1 سے 16 تک کے گریڈ کے لوگوں کی تنخواہوں کا معاہدہ ہوا تھا, ہم اس کے پابند ہیں. اوپر ہم اگر جائیں گے تو بہت زیادہ پیسے ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن وہ جو ہے اگے گا یہ جو اتحاد ہے ملازمین کا, ان کی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب نہیں, ہمارے ساتھ انہوں نے 40% کا وعدہ کیا تھا, بات ہوئی تھی لیکن وعدہ نہیں کیا تھا, کوئی معاہدہ نہیں کیا, کوئی نوٹیفیکیشن ہی دینے کو تیار نہیں ہے. نوٹیفیکیشن دیں گے تو ہم کریں گے, کیونکہ ان کے سامنے وہ جو پچھلے دنوں کچھ اور سرکاری ملازمین جا کر دھرنا دے کر بیٹھ گئے تھے, کچھ ٹیچرز تھیں, کچھ یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز تھیں, ان کو بھی وہاں سے دھرنا ختم کروایا تھا کہ جناب آپ کے مطالبات تو مان لیے, تو آپ جائیں گھروں کو. وہ بیچارے جب اٹھے تو اس کے بعد کوئی نوٹیفیکیشن نہیں, کوئی چیز نہیں. تو اب ظاہر ہے حکومت کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے, اور ان کے وعدے پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. جو حکومت اپنے منشور پر عمل نہ کرے وہ کیا وعدہ اپنا پورا کرے گی. اور خان صاحب کے لیے تو معذرت کے ساتھ یہ بہت زیادہ مشہور ہے خان صاحب کے لیے کہ یہ مانگ اچھا لیتے ہیں, دینے کے ٹائم پہ یہ جو ہے وہ کنجوس ہو جاتے ہیں, یعنی منگتے. اب منگتے سے کوئی مانگے گا تو وہ کہاں سے دے گا. تو خان صاحب خود بھی بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ جناب مجھ سے تو بہتر کوئی مانگ ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ رحمان باجوہ صاحب کی قیادت میں وہ جو اسلام آباد میں چل رہا ہے, وہ تو خیر خود تو ہے نہیں وہاں پر, ان کو تو ہاؤس ارسٹ رکھا ہوا ہے, 16 MP کے تحت بند کیا ہوا ہے, نظر بند کیا ہوا ہے. ہاؤس ارسٹ نہیں بلکہ نظر بند کیا, گرفتار کیا ہوا ہے, تو وہ تو اندر ہیں. تو لیکن ملازمین ہے وہاں پر, اور پولیس ہے, اور یہ, اور دوسرا اپوزیشن ہے. اب اپوزیشن کا معاملہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات, کیونکہ وہ سارا فوکسڈ ہیں اب, اور سینٹ کے انتخابات میں اپوزیشن نے جو وہ سی بی ایم کے طور پہ خاموشی اختیار کی تھی, اب اطلاعات یہ ہے کہ اپوزیشن کو لگ رہا ہے کہ ان کے لوگ توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نے بھی, ایک تو بلاول بھٹو, نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے ان سرکاری ملازمین کی حمایت کا اعلان کیا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ 2.5 سالوں میں انہوں نے جو بے پناہ مہنگائی کر دی, لوگوں پر ظلم ڈھا دیے, یہ کر دیا وہ کر دیا, تو اب جو ان کو عمران خان صاحب اور ان کو لانے والے جرنیل اب قوم کو حساب دیں. اب یہ جو جملہ ہے نا, لانے والے جرنیل قوم کو حساب دیں, یہ والا نواز شریف صاحب نے تھوڑا سا اس پہ پرہیز کرنا شروع کر دیا ہوا تھا, لیکن اب دوبارہ اس پر آ گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی, پریس کانفرنس نہیں بلکہ پچھلے دنوں وہ جو ٹی وی چینلز کے ساتھ ایک انہوں نے بیپر میں بات کی تھی کہ جناب ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لائیں. اور ان کی اس وضاحت کے بعد کل کا جو وہ جلسہ تھا پی ڈی ایم کا حیدرآباد کا, مولانا فضل الرحمان, بلاول بھٹو نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جناب ہم آپ کو سیاست میں نہیں گھسیٹتے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹے. تو انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو سیاست میں نہیں گھسیٹتے, آپ کو سیاست میں وہ گھسیٹتے ہیں جن کی انگلی پکڑ کر اسٹیبلشمنٹ جن کو لے آتی ہے, تو ہم تو بالکل نہیں گھسیٹتے. تو اب یہ والا لب و لہجہ اب اس ٹائم پہ کیوں آیا ہے؟ جو سی بی ایمز کی باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ جو میں نے پہلے گزارش کی کہ جناب اب ذرا بیٹھ کر بات کریں, کسی نہ کسی سائڈ پر معاملے کو لے چلیں, اتنی تلخیاں نہ ہوں, سسٹم کے اندر رہ کر کچھ کرتے ہیں, اور جو چینجنگ ہیں کچھ گیو اینڈ ٹیک جو ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں, کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد پہ بات ہوتی ہے. تو اس پر میری اطلاعات یہ تھی کہ جناب اپوزیشن جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم اپنا لب و لہجہ نرم کرتے ہیں, ذرا آئیے بیٹھتے ہیں. تو اب سینٹ کے انتخابات جیسے ہی
قریب آ رہے ہیں تو اس دوران اپوزیشن کا یوں پھٹ پڑنا دوبارہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ اشارے ملے ہیں کہ دوبارہ عمران خان صاحب یا سینٹ کے انتخابات کے دوران وہی کچھ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جو کی گئی تھی سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ٹائم پر، یعنی اپوزیشن کے لوگ توڑے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی آج کہہ دیا کہ جناب اب پھر رونا مت، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ووٹ اپنا کرواتے ہیں سینٹ کا الیکشن تاکہ کوئی ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، اور ہم تو حکومت ہیں اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں، ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہم تو لوگ توڑ سکتے ہیں، پھر ہم جتنی سیٹیں نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، پھر آپ رونا مت۔ اب یہ جو عمران خان صاحب کے لب و لہجے میں آج یہ تلخی آ گئی، اس سے پہلے وہ بیٹھے ہوئے وہ جو کلر سیدہ میں پنڈی میں ایک پروگرام تھا، احساس پروگرام، تو پنڈی کا نام آئے تو حساس ہو جاتا ہے بندہ، تو احساس پروگرام کی تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ان کی آواز ذرا لہرا رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ جب صحافیوں سے بات کرنے لگے تو اس میں ان کے اوپر ان میں اعتماد آ گیا، اور یہ جہاں تک اعتماد آیا کہ وہ یہ کہنے لگے کہ جناب پھر رونا مت۔ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کے لوگوں کو، مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے کروائیں، مگر آپ نہیں مان رہے، اب آپ نہیں مان رہے تو پھر رونا مت، یعنی پھر ہم زیادہ سیٹیں لے لیں گے، ہم آپ کے لوگوں کو خریدیں گے، ہم آپ کے لوگوں کو توڑیں گے، ہم آپ کے لوگوں کو جس طرح، کیونکہ حکومت کے پاس انہوں نے کہا وسائل ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، اب طاقت ظاہر حکومت کے پاس کون سی ہوگی، نیب کی طاقت ہے یا دوسری وہ طاقت جن کو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو لے کر آئے ہو۔ تو اب یہ ہے اصل چیز جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے اپوزیشن کو خدشہ کہ کہیں دوبارہ سینٹ کے انتخابات میں 2018 یا صادق سنجرانی کے ساتھ کے جو عدم اعتماد والا معاملہ تھا وہ نہ ہو، کہیں دوبارہ سلیکشن نہ ہو جائے، جو اپوزیشن جس کو سلیکشن کہتی ہے، کہ کہیں دوبارہ دھاندلی نہ ہو جائے، کہیں دوبارہ طاقت کا، ریاستی اداروں کی طاقت استعمال کر کے اپوزیشن کے ووٹ نہ توڑے جائیں۔ تو اس کے لیے بلاول بھٹو نے اس دن جو پریس کانفرنس کی تھی، پرسوں کی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن میں اگر کوئی متنازع ہوئے تو یہ ملک کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ان کو خدشہ ہے۔ اور پھر کل وہ کھل کر انہوں نے وہ جو وضاحت تھی اس وضاحت کو کاؤنٹر کیا کہ جناب آپ کی وضاحت جو ہے وہ اس میں دم نہیں ہے، اور ہم آپ کو نہیں سیاست میں گھسیٹ رہے، جو ان کو آپ لائے ہو وہ آپ کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ گھسیٹ رہے، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ جناب آپ ان کی مدد کر رہے ہو۔ اور پھر نواز شریف صاحب کھل کر یہ دوبارہ بول رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ سینٹ کے الیکشن کے ساتھ اور سینٹ کے انتخابات میں بھی یہ کہ وہ اپوزیشن حفظ ما تقدم یہ سارا کر رہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی یا سوچی بھی جا رہی ہو تو اس کو پہلے سے روکا جائے، تاکہ وہ جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں نا، وہ بھی پہلے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جناب میں نے آپ کو خبردار کر دیا تھا لیکن آپ نے تو میری بات نہیں مانی، تو اب ہم آپ کے لوگ، اب آپ کے لوگ اگر آپ کو چھوڑ جائیں تو پھر ہمیں مت کہنا، پھر رونا مت۔ تو اپوزیشن بھی احتیاطاً لگتا ہے کہ اب دوبارہ اسی ٹون کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور مزید ٹون ان کی تیز ہوگی کہ تاکہ اگلوں کو خبردار کیا جائے کہ جناب ہم خبردار ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہو، لہٰذا خبردار، اگر ایسا کیا تو پھر ہم تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم باخبر ہیں۔ وہ جو ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو للکارے مارنا، ایک دوسرے کو بتانا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو۔ تو حفظ ما تقدم اپوزیشن نے دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن پی ڈی ایم نے بحال کر لی ہے، اور پی ڈی ایم کے حق میں جو حالات اب جا رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم نے تو ابھی دھرنا یا لانگ مارچ کرنا ہے 26 مارچ کو، اور اس کے بعد جا کر دھرنا دینا ہے کہیں، تو ابھی سے اسلام آباد کا جو ماحول، اسلام آباد کی جو فضا بن رہی ہے، اور جس طرح شیخ رشید صاحب ڈیل کر رہے ہیں اس کو، وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہی جا رہی ہے، کیونکہ اگر وزیر داخلہ ہوں شیخ رشید اور ان کے ڈیل کرنے کا طریقہ ہو جو وہ جیسے صبح آج ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دباؤ آ گیا تو کیا ہوگا، ہم تو کریں گے، ہم نے جو کرنا ہوگا ہم کر کے دکھائیں گے، تو جو کرنا تھا وہ کر کے دکھایا شیخ رشید صاحب نے، اور اپوزیشن کو بھی وہ یہی تڑیاں لگا رہے ہیں۔ اور جب تحریکوں میں، احتجاج میں تشدد شامل ہو جائے تو احتجاج ناکام نہیں ہوا کرتے، پھر ان کے اوپر تشدد کرنے والی حکومتیں جو ہیں وہ ناکام ہو جایا کرتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔